من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات کی وجہ سے مقام خلت عطا فرمایا. 3 بڑی خصوصیات ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی خصوصیت توحید ہے، اور توحید اس ماحول میں نعرہ توحید کا لگایا جو صرف بت پرستی کا ماحول نہیں تھا، بت گھری کا بھی تھا. بت بنائے بھی جاتے تھے اس گھر میں، بتوں کو پوجا بھی جاتا تھا. وہاں فرماتی انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس ماحول میں بالکل ماحول کے خلاف ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے جہاں بت بنا کر بیچے جاتے ہیں، شرک کی دعوت دی جاتی ہے. وہاں ایک ایسا معاہد پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی توحید کے آج بھی تذکرے ہو رہے ہیں. کہاں بت خانے سے لاوے صدیق کو اور کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل کعبہ میں پیدا ہوا تھا اور اسی بتوں کے ماحول سے ابو بکر صدیق رسول اللہ کے یار غار بنے، اسی ماحول میں تھے. بت خانے سے لاوے صدیق کو اور کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. کنعان نو کا گمراہ ہو اور زادہ آزر خلیل اللہ ہو. آزر کا بیٹا خلیل اللہ ہے، زادہ آزر خلیل اللہ. زوجائے لوط ہوئے کافرہ اور زوجائے فرعون ہوئے طاہرہ. غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، مسجد کو مندر کرے مسجد کو دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر. فہم سے بالا ہے خدائی تیری، عقل سے بالا ہے کبریائی تیری. یہیں سے پیدا ہو رہا ہے. یہ پہلی خصوصیت ہے مانا مشکل. بت شکن یہ نہیں کہ صرف توحید بھی عملی. اس پورے ماحول میں اکیلا آدمی بتوں کو توڑ رہے ہیں، قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں. انی سقیم میں بیمار ہوں. کیا بیماری تھی؟ قوم کے شرک کا غم تھا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ان کو پوچھتے ہیں.
یہ غم ہے، یہ نبیوں کا غم ہے، یہ ولیوں کا غم ہے. لوگوں کی گمراہی پر غمگین ہوتے ہیں. ہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں. پیغمبر سے فرمایا تقاحمون تقاحمون، اے لوگو تم جہنم میں گھسے چلے جاتے ہو. انی آخذ بحجزکم، میں تمہاری پیٹھ سے پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہدایت مانگ رہے ہیں، حضرت ہدایت مانگ رہے ہیں. لیکن دنیوی معاملات یہ تو ہر ایک کے متعین ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر نیک ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، نیک نہیں ہوتا تو بے برکتی ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ روٹی کے لقمے بڑھ جاتے ہیں، لقمے وہی ہیں، لیکن برکت والا ہوتا ہے تو نفع بخش ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ نفع بخش چیز کو برکت کہتے ہیں. اس سے آپ کو نفع ہو، آپ کے جسم میں اس خوراک سے خون بنے اور خون سے طاقت آئے، اور وہ طاقت مولا کی اطاعت میں خرچ ہو، وہ خوراک برکت والی. اس سے طاقت آئے، اس سے گناہ ہو، اس طاقت سے خدا کو ناراض کرے، یہ خوراک بے برکتی والی. یہ فرق ہے. وہی گاڑی ہے، وہی موٹر سائیکل ہے، اس پر بیٹھ کر تم مسجد آتے ہو، مجلس میں آتے ہو، یہ برکت والی سواری، برکت والا موٹر سائیکل ہے. اسی سے گناہ کے مقام پر جاتے ہوئے بے برکت والی چیز ہے. یہ ہے برکت، نام ہے نفع کا، یاد رکھو. جو دنیاوی اعتبار سے بھی نفع بخش اور آخرت کے اعتبار سے نفع، اس کو کہتے ہیں برکت. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے زیادتی ہو جائے گی. اگر آپ کی قسمت میں دال لکھی ہے تو آپ کو دال ہی کھانی پڑے گی، وہ گوشت نہیں بنے گا، لیکن وہ دال آپ کو گوشت جیسی طاقت دے گی. یہ برکت ہو جائے گی. گوشت کھاؤ گے فوڈ پوائزن ہو جائے گا، ہسپتال میں وہ گوشت پیسے خرچ کروا دے گا، پھر کہے گا کاش میں سبزی کھا لیتا، میں گوشت نہ کھاتا، پیسے بھی خرچ کرائے، جان بھی جاتے جاتے جانا وہ بچی. یہ برکت. اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام ہدایت مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں. انی سقیم، میں بیمار ہوں. کیوں بیمار آئے؟ یہ قوم کو کیا ہوا؟ ایسا خدا جو زمین آسمان کا بنانے والا، اور یہ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہنسا کرتے تھے ایک بات پر. اس نے فرمایا کہ رسول اللہ قصہ سنا حضرت، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، زمانہ جاہلیت کی بڑی ہنسی آتی ہے کہ کیسے عقلیں معوف ہو گئی کہ ستو یا آٹے کا بت بنا کر لے جاتے سفر میں، اس کو سجدہ کرتے رہتے، جب ٹائم ہوتا تو اس کو سجدہ کرتے، اس کو کھڑا کر لیتے، وہ آٹے کے بت کو یا ستو کے بت کو. اور جب ذات راہ ختم ہو جاتا اور ابھی سفر ختم نہ ہوتا، بت صاحب کی باری آ جاتی. پہلے اس کی ٹانگیں توڑتے، اس آٹے کو نرم کرتے، اس کی روٹی پکا لیتے، یا وہ ستو ہوتا تو ویسے ہی پی جاتے. یہاں تک کہ ہم جب اپنی منزل پر پہنچتے تو پورے کا پورا وہ بت اور اپنا خدا کھا جاتے. اب ہنسی آتی ہے، یہ کیسا خدا تھا جس کو پوجا کرتے تھے. ایک صحابی کے والد بوڑھے تھے، ان کو توحید کی دعوت دیتے، سمجھ نہ آتی. وہ ایک بت کو بہت پوجتے تھے، تو انہوں نے جا کے اس کو کنویں میں پھینک دیا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے اور اپنے بیٹے کو بہت برا بلا کہا کہ اسے نے کیا ہوگا یہ جو یہاں پر. پھر نکال لائے، انہیں دوبارہ جا کر پھینک دیا، پھر نکال لائے. تیسری بار جب پھینکا تو ڈنڈا لے کر بت کی پٹائی شروع کر دی کہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میں ویسے تجھے پوچھتا ہوں. کہا چل مجھے رسول اللہ خدمت ملے، چل مجھے بھی کلمہ پڑھا. توحید ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی خصوصیت تھی. کہاں سے بات شروع کی انہوں نے؟ توحید سمجھ. نمرود کا مقابلہ کیا، آگ میں کودے، توحید کی وجہ سے کودے. ان کے نور توحید نے آگ بھی بجھا دی، آگ بھی مست ہو گئی کہ اللہ نے مجھے خطاب کیا ہے.
مجھے خطاب کیا یا نار، آگ بھی مست ہو گئی، مجھے میرا مالک پکار یا نار یا نار کونی۔ نہ براہ راست اللہ کا خطاب معمولی بات نہیں، دنیا کا بادشاہ کس سے مخاطب ہو جائے وہ پورا عالم پر فخر کرتا ہے، اور یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے خالق، بادشاہوں کو بادشاہ بھیک میں دینے والے کسی کو مخاطب کر لیں، اللہ اکبر۔ دوسری خصوصیت ہجرت، گھر بار چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں مولا میں جا رہا ہوں، اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ سلطنت ملک چھوڑ دیا، جگہ چھوڑ دی، عراق سے شام چلے گئے۔ عین تاب جگہ ہے جہاں نمرود کا سب سے بڑا شہر جو تھا عین تاب تھا، جہاں وہ اپنا تخت رکھتا تھا، جہاں بادشاہ تھی عین تاب۔ علامہ عینی، بدر الدین عینی بہت بڑے بخاری کے شارح ہیں، یہ وہیں کے ہیں، اس لیے عینی کہلاتے ہیں۔ رہے مصر میں ہیں لیکن پیدا وہاں ہوئے تھے، اس لیے ان کو عینی کہتے ہیں، عین تاب۔ اور اس کے قریب ایک شہر ہے شان عرفہ۔ شان عرفہ وہ جگہ جہاں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو منجنیق میں آگ میں ڈالا گیا تھا، آج بھی وہ منجنیق موجود ہے، میں نے وہ دیکھی جگہ، اور وہ چشمہ بھی دیکھا ہے کہ جو وہاں اس وقت سے نکلا ہوا ہے جب آپ ڈلے تھے، اور پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی تو وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ پانی بھی عجیب برکت والا پانی ہے، لوگ بیمار لوگ پیتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں۔ دو پانی بڑے عجیب ہے اس علاقے میں، ایک ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ بھی وہی ہے قریب میں، اور ایک کی اینڈ یہ شان عرفہ جگہ ہے۔ آج بھی منجنیق کے نشانات ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ جس پر ڈال کر وہ پھینکے گئے تھے، اور یہ وادی جہاں گرے تھے۔ انی ذاہب میں جا رہا ہوں، چلے گئے، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ ہجرت میں معمولی عمل نہیں ہے، گھر بار چھوڑنا اللہ کے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ قوم قبیلہ چھوڑ دینا، ہجرت کی شان بہت اونچی، بہت اونچی شان ہے، بہت اونچی شان۔ اور تیسری خصوصیت قربانی، قربانی اپنے بچے تک کی قربانی دے دی، سارا قصہ آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی ابراہیم السلام کی یاد۔ تو اللہ نے اعزاز کیا دیا، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ یہ تین بڑی خصوصیات ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی تین خصوصیات اس امت کی ہیں، ہماری بھی یہ تین خصوصیات۔ سماک المسلمین، ابراہیم السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم میں بھی یہ خصوصیات ہیں۔ ہماری دین کی بنیاد بھی توحید، پیغمبر السلام نے بھی اس بتوں کے ماحول میں وقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس ماحول میں کہا، اپنے بھی خلاف غیر بھی خلاف، کسی کسی تکالیف پیغمبر السلام نے اٹھائی۔ آپ نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، مجھے اللہ کے لیے ایسی تکلیف دی گئی ہے، کسی کو ایسی تکلیف نہیں دی گئی۔ جب غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، اما رو پڑی، کہا اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ کہا تو نے طائف کا منظر نہیں دیکھا، وہاں میرے ساتھ کیا ہوا تو نے نہیں دیکھا، طائف میں میرے ساتھ کیا ہوا تو نے نہیں دیکھا۔ دشمن کا دل بھی پسیج گیا۔ عتبہ بیٹھا تھا باغ میں، حالانکہ سخت دشمن تھا، رسول اللہ کی حالت دیکھی، کہا ہو اس قریشی کے ساتھ طائف والے نے کہا کیا، اپنے غلام مداس سے کہا جا انگور ان کے پاس لے جاؤ، ان کو انگور پیش کرو۔
اس کا دل بھی پسیج گیا آپ پر ظلم دیکھ کر۔ حداس نینوا کا رہنے والا تھا، نینوا بستی جہاں یونس السلام تھے، یہ یونس السلام کو مانتے تھے لوگ۔ جب رسول اللہ نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا انگور اٹھایا تو آپ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا کیوں دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ بسم اللہ سے شروع کیا کرو۔ کہا کہ تو کہاں کا ہے؟ نینوا کا۔ کہا یونس السلام کی بستی کا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا وہ تو میرے بھائی تھے۔ تو شدت جذبات سے کھڑے ہو کر انہوں نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جس پر عتبہ نے تھپڑ مارا تھا کہ تو نے اتنی عزت کیوں دی؟ انہوں نے کہا تم جاہل قوم ہو، تم نہیں جانتے کون شخص ہے۔ توحید کی وجہ سے 13 سال توحید سکھاتے رہے، توحید سکھاتے رہے 13 سال، کلمہ سکھاتے رہے 13 سال۔ نماز تو 990 میں آئی ہے، زکوٰۃ کا اطلاق مدینہ شریف میں ہوا ہے، اس کے بعد روزہ آیا ہے، 6 کو حج آیا ہے۔ عجیب بات ہے۔ آج کل عجیب و غریب باتیں پھیل رہی ہیں۔ کہ جس دن حج اس سے اگلے دن عید پڑھ لو، چاہے تمہارے ہاں چاند نظر آئے نہ جس دن بھی نظر آئے، عید سے اگلے دن چاند، اس سے اگلے دن پڑھ لو، کیونکہ یوم عرفہ سے اگلے دن عید۔ تو میں نے کہا حج تو سن 6 ہجری میں آیا، عیدیں تو رسول اللہ نے 10 سال پڑھائی، تو یوم عرفہ اس وقت کہاں تھا؟ یوم عرفہ تو 6 کے بعد آیا، بلکہ 9 کے بعد آیا، جب عملاً حج ہوا ہے۔ پہلا حج 9 میں ہوا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے، پھر آگے 10 ہوا۔ تو اس وقت عید کس پر پڑھائی؟ یوم عرفہ کے حساب سے پڑھائی یا 10 ذی الحجہ کے حساب سے پڑھائی؟ بتائیے، 10 ذی الحجہ کے۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ عید والے دن میں نے عرض کیا تھا کہ جی پیغمبر سلام سفر میں تھے، آپ نے قربانی میں 10 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ کیا، لہٰذا اونٹ کی قربانی 10 کے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ مسافر پر قربانی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں۔ جب قربانی نہیں ہے تو یہ کون سے قربانی تھی؟ نہ عید ہے نہ قربانی ہے، اور وہ بھی جنگ کا سفر۔ رسول اللہ نے دلداری کے لیے کیا؟ صحابہ کرام کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ آج عید الاضحیٰ، ان کو گھر یاد آئے گا، بھی گوشت کھاتے گھر ہوتے، رسول فرمایا آج گوشت کاٹو، گوشت کھاؤ۔ اور صحابہ کرام کی جماعتیں بنی ہوتی تھیں، یعنی ایک خیمے کے اندر 4-5 صحابی، تو ایک صحابی امیر ہوتا تھا، ان میں کہا کہ اونٹ کا گوشت 10 میں تقسیم کر دو۔ یہ مراد نہیں کہ ایک بندہ اتنا گوشت کھا گیا، بلکہ مراد ہے کہ وہ اپنے کیمپ میں لے جائے، اپنے خیمے میں لے جائے، جو اس کے ساتھی 4-5 مل کر وہ 10 آدمی کھا لیں گوشت۔ صحابہ سکھا بھی لیا کرتے تھے، ساتھ بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ توحید خصوصیت ہے، اس لیے یاد رکھو، کہتے اللہ والوں کی صحبت سے توحید خالص سیکھو۔ توحید خالص تقریر تو بہت کرتے ہیں ہم توحید پر، ہم بڑی تقریریں کرتے ہیں، جس کو دیکھو توحید پر، بلکہ نام ہی اپنا توحیدی رکھ لیتا ہے۔ اور ذرا کوئی پھٹیک پڑ جائے تو یہ ڈھونڈتا ہے کہ یار کس کی سفارش کرائیں، اس کو پہلے مولا کے دربار میں 2 رکعت پڑھنے کی نہ توفیق ہوتی ہے، نہ اس کی ادھر سمجھ جاتی ہے، نہ اس کا خیال آتا ہے۔ اس کا نام توحید ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ کی موجودگی میں صحابہ اکرام پر مشکل آئی، احد میں جو کچھ ہوا، 70 صحابہ شہید، 70 زخمی، اور پیغمبر سلام بھی موجود ہیں، اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ لشکر واپس آ رہا ہے کفار کا، تو کہتا ہے ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو اس صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ پر دوڑ کر جائیں، اور آپ کو بتایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اگر وہ جاتے تو یہ بھی عمل بالکل ان کا درست ہوتا، لیکن کیا قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ اللہ کافی ہے۔ یہ توحید ہے، اس لیے توحید خالص کہلاتا ہے، یہ توحید خالص کہلاتا ہے۔
تقریر کرنے سے نہیں ہوتا، دل پر انسان کے مستولی ہو جائے، جب خیال آئے تو مولا ہی کا خیال آئے، یہ توحید خالص کہتے یہ اللہ والوں سے یہ سیکھو، اسی کے لیے محنت، اسی کے لیے ضربیں لگائی جاتی، کلمے کی ضربیں لگاؤ بھائی، سوچنے بیٹھو، غیر اللہ کو دل سے نکالو، کیا مطلب کہ جب دل میں کوئی طمع پیدا ہو تو مولا سے، خوف پیدا ہو تو مولا کا، کام کی تمنا ہو تو مولا سے، بعد میں دوسری چیزیں، منع نہیں ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن ان کا نمبر بعد کا ہے۔ وہ مشہور قصہ ابراہیم بن ادم کا رحمت اللہ علیہ کا، کہ پانی لینے کنویں پر گئے تو پانی نیچے تھا، ڈول تھا نہیں، رسی ڈول دیکھتے رہے، بھائی لوگوں نے کوئی تو انتظام کیا ہوگا، یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اتنے میں ہرنیں آئیں، انہوں نے کہا یہ کیا کریں گی، ہرنیں آئیں، دیکھا پانی نیچے، سب ایسے اوپر گردن کی، پانی اوپر آ گیا، پانی پیا انہوں نے، ہرنوں نے، چلی گئی، یہ دوڑ کر گئے، پانی پھر نیچے چلا گیا۔ رات کو اللہ سے مناجات کی، ناز میں بات کی، ناز میں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ناز کے لیے دو چیزیں چاہیے، حسن چاہیے اور غلبہ حال چاہیے، حسن اور غلبہ حال۔ حسن یہ کہ مولا کے لیے کچھ کیا ہو، اور غلبہ حال ایک ایسی کیفیت ہو کہ اس وقت بس انسان اپنی ہوش میں نہ ہو، خاص کیفیت ہو، اور پھر ناز کی بات کرے، اچھا لگتا ہے اور وہ ناز مانا جاتا ہے، ورنہ ناز معتبر نہیں ہے، جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے کیا کیا ناز میں بات کیا، اللہ تیرے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور مجھے ایک گلاس پانی نہیں ملا، اور جانوروں کے لیے پانی اوپر آ رہا ہے، ان کا اتنا اعزاز۔ ابراہیم تو نے آتے ہی ڈول تلاش کیا اور انہوں نے آتے ہی مجھ سے رابطہ کیا، فرق یہیں سے، فرق یہیں سے۔ یہ توحید خالص، دل بس اللہ کے علاوہ کوئی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے ہو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں۔ اور ہجرت، رسول اللہ نے عملاً ہجرت کی، ہمارے لیے بھی ہجرت کا راستہ کھولا، فرمایا اگر وطن کی ہجرت نہیں تو بری مجلس سے اچھی مجلس تک ہجرت کرو، بری صحبت، یہ بھی ہجرت ہے، بری مجلس سے چھوڑو، اچھی مجلس میں آؤ، یہ ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہے وطن چھوڑنا، دوسری ہجرت ہے بستی چھوڑنا، تیسری ہجرت ہے مجلس چھوڑنا، بری مجلس سے چھوڑو، بری بستی چھوڑ دو جہاں برے لوگ ہیں، جہاں رہنے میں اللہ ناراض ہوتے، چھوڑ دو اس کو، اچھی جگہ آ جاؤ۔ جیسے 100 قتل کر کے وہ نیک لوگوں کی بستی میں آ رہا تھا، اسی ہجرت میں اس کی بخشش ہو گئی۔ 100 قتل کی ذمہ دار اللہ نے لے لی، کہا کہ مقتول و قاتل کو میں راضی کر دوں گا جنت دے کر، لیکن تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تو میرے لیے ہجرت کا رہا۔ بری مجلس سے اٹھ جائے، وہاں سے اٹھ جائے، لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جب تجھے بات یاد آ جائے اب ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ، اٹھ جاؤ یہاں سے، ایسا کا عذاب ہے تم ہی مارا جائے، اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ۔ اور ایک اور ہجرت بھی ہے، تو دل کی ہجرت ہے کہ برے خیالات سے اچھے خیالات کی ہجرت کر جاؤ، خیالات، یہ بھی بیٹھا بیٹھا ہجرت ہے، برے خیال آ رہے ہیں، نفس اور شیطان نے گھیر لیا، فوراً اچھے خیال کر جاؤ، اچھے تصورات کی طرف آ جاؤ، ہجرت کرو، یہ باطنی ہجرت ہے جو کسی کو پتا نہیں۔ فرمایا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ، فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، یہ حقیقی مہاجر ہے، مہاجر قرار دیا، یہ ہجرت۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ محلے بند ہے، کھلا دروازہ۔ اور تیسری قربانی، قربانی دے،
سب سے پہلے نفس کی قربانی دو، اس بدماش کی دے جو گھر میں اندر بیٹھا ہو، بہت موٹا تازہ، اس کی قربانی دو، نفس کی قربانی دو۔ اللہ کی اطاعت کی تلوار سے اس کو ذبح کر دو۔ اس کے ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ جس طرح پہلے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی اور لالٹین کی بتی جلتے جلتے اس کے اوپر راکھ آ جاتی تھی تو اس کی روشنی مدھم ہو جاتی تھی، تو پھر اوپر سے کاٹ دی جاتی تھی، جب کاٹ دی جاتی تھی تو اس کی لو اور روشنی بڑھ جایا کرتی تھی۔ پر میں نفس ایسی چیز ہے، جب اس کی خواہشات کو کاٹا جاتا ہے تو نور میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، آدمی مرتا بھی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ نفس خودرا کچھ جہانے زندہ کون، اپنے نفس کو مار دو، ایک جہان زندہ ہو جائے گا تمہارے ذریعے۔ سب سے نفس کی قربانی ہے، پھر مال کی قربانی، مولا کے راستے مال دو، یہ بھی اس کے بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مال خرچ کر نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مال خرچ کرنا آسان نہیں ہے، 20 نفل پڑھ لے گا لیکن 20 روپے نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا نا تو رو رہا تھا، تو ان کا کیوں رو رہا ہے یار؟ کہا کہ بھوک سے مر رہا ہے۔ کہ تیری ٹوکری میں کیا روٹیاں وہ کھلا دے نا؟ ہاں نہیں، یہ تو پیسے لگے ہیں بھائی، آنسوں میں کون سے پیسے لگتے ہیں؟ یہ اللہ نے عجیب بنایا، اس سے بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مال خرچ کرنا، مال خرچ کرتا ہے نفس کو تکلیف ہوتی، اور یہی مطلوب ہے کہ خدا کے دشمن کو تکلیف ہو اور اس کی خرمستیاں ختم ہو، اس میں کنجوسی کی جو بدترین عادت ہے ختم ہو، اس لیے کہ اس مالی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کنجوسی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے تھے ایو دائن اکبر من البخل، فرمایا کہ بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسی بیماری ہے۔ بخیل آدمی اس کا علاج کیا ہے؟ مال خرچ کرے، جب مال خرچ کرے گا تو کھل جائے گا، مال آئے گا بھی آئے گا۔ بھائی کوئی چیز کہیں سے گزر نہ رہی ہو تو آپ ایک ڈنڈا سے گزارتے ہیں، کوئی چریا مریا مارتے ہیں ایک دفعہ 2-3 دفعہ تو وہ جگہ چالو ہو جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر اوپر سے رزق کھلتا چلا جاتا ہے۔ دوسری مالی، تیسری جان کی قربانی، اپنی جان بھی مولا کے لیے دینے کے لیے تیار رہے کہ اگر ضرورت پڑے گی اپنی جان دے دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جس آدمی نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کا جذبہ بھی نہیں ہے، فرمایا یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ دو چیزوں میں فرمایا، آپ نے ایک حج میں آدمی حج فرض اور حج نہیں کیا اور حج کی وصیت نہیں کی، فرمایا یہودی مرے یا عیسائی مرے، کیونکہ وہ بھی جہاد ہے۔ اور ایک جہاد فرمایا، جہاد کا نہ جذبہ ہے، جذبہ تو ہو بھی جاؤ، اگر ضرورت پڑے گی ہمارے وطن کو ضرورت پڑے گی، ہمارے دین کو ضرورت پڑے گی، میں جان دینے کے جان دے دوں گا، جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صحت مند مومن ضعیف مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے انسان کو صحت مند رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے وقت میں کام آئے گا، بڈھا ٹھیلا بیمار تھوڑی کام آئے گا، وہ تو اور دوسروں کے لیے مشکل کر دے گا۔ ہم بابے نے سنبھالیے یا اللہ درست سے لڑیے، صحت مند مومن، اس لیے صحت مند رہنے کا حکم ہے کہ صحت مند رہو۔ ہمیں صبح کو جگایا جاتا ہے فجر کی نماز، جو سب 10 بجے پڑھتے ہیں، 10 بجے فجر ہوتی ہے ہماری۔ صبح کے انسان جب فجر کی نماز پڑھتا ہے، صبح کی دوا ہوا لاکھ روپے کی دوا ہے، جس ہوا اندر جاتی ہے وہی صحت پیدا کر دیتی ہے۔ ورزش کا حکم ہے، ورزش کرو، کھانے پینے میں اعتدال رکھو، صحت مند کھانے کھاؤ۔ صحابہ کرام ورزشیں کرتے تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے، پیدل دوڑائے جاتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، پہلوانی کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ جب ضرورت ہوگی تو ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں بھی دی گئی،
ہمارے دین کی بھی یہ خصوصیت ہے، کیونکہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے. ہماری ملت ابراہیم السلام کی ملت ایک ہے، دین کی تفصیلات اور شریعت الگ ہے، لیکن ملت ایک ہے. ملت ابیکم ابراہیم، وہ ملت تین چیزیں: توحید، ہجرت، قربانی. جب یہ تین چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں، پھر جس طرح ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام خلت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اور پیاروں کی فہرست میں ان کو بھی شامل فرما لے. یہ ہے. اور حدیث میں آیا یہ تم میں کیسے آئے گی؟ المرء علی دین خلیلی. اپنے خلیل کو دیکھو، جس کو تم نے خلیل بنایا اس کو دیکھو، جس کو دوست بنایا وہ اللہ کا پیارا ہو، تم اس کو دوست بنا لو تو تم میں خصوصیات پیدا ہو جائیں گی. توحید بھی آئے گی، ہجرت بھی آئے گی، قربانی بھی آئے گی، اور تم بھی خدا کے خلیل بن جاؤ گے، خدا کے دوست بن جاؤ گے. نفس کی قربانی، اس زمانے میں نفس کی قربانی کی بڑی ضرورت ہے. یہ بہت بدماش ہے، بہت گناہ کرا رہا ہے. اور اللہ تو رجوع کرو، مشق کرو اس کی. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی چھوٹا سا کام کر لو، جب کوئی کام آئے پیش فوراً اللہ مجھے فلاں کام ہے میری مدد کر، پھر وہ کام کرو. جو کرتے کرتے ایسا اللہ کا دھیان جم جائے گا کہ ہر کام سے پہلے مولا کو یاد کرو گے، پھر کام کرو، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. پھر اسباب بھی کام آئیں گے، ورنہ اسباب کام نہیں آتے. کہتے سب کچھ ہو گیا تھا جی، بالکل آخری لمحے کام نہیں ہوا جی، بالکل ہر چیز کیا ہو گئی جی، بس ایسے بس ہاتھ میں چیز آنے لگی تھی تو چلی گئی. مولا نے ہی ہاتھ میں دینی تھی نا، تو انہوں نے دی، بس پرے کر دی. بس مچھلی شکار والے مچھلی پکڑتے ہیں نا، تو جب کراتے کنارے پر آ جاتی کھینچنے لگتے تو کانٹا چھڑا کے گئی. اس بیچارے شکاری سے پوچھو اس کا کیا حال ہے. مفت میں تکلیف اٹھائی، ہاتھ بھی کچھ نہ ہے. روز کے منظر ہیں یہ، روزانہ کے منظر. لے موسیٰ السلام سے کہا، موسیٰ بکرے کے چارے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، آٹے میں نمک کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، جوتی کے تسمے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ. بتاؤ یہ معمولی بات تو نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہے نا اس کے پیچھے، کہ تم نہ سمجھو کوئی معمولی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ تم اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ نمک آٹے میں معمولی نہ سمجھو، یہی نمک آٹے میں جا کر یہی نمک بلڈ پریشر ہائی کر کے فالج کر سکتا ہے. لیکن مجھ سے مانگ کے ڈالو گے کچھ نہیں ہوگا. ایک بار میرے مرشد کو آم کھانے کا وہ ہوا، حضرت کو شوگر تھی، تو ڈاکٹر سخت منع کیا تھا کہ حضرت ان دنوں میں شوگر ذرا ڈسٹرب بھی تھی. میں موجود تھا وہاں، دیکھو ابلا فرمایا ابھی آم کھانے کی بہت طلب ہے، جب ڈاکٹر صاحب نہ ہوں تو آم لے آنا. اب سب مرشد کا حکم ہے، آم آ گئے. ہم نے دعا اللہ یہ آم شوگر بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے تیرے حکم پر ہے نا. یہ کون ہوتا ہے آم میری شوگر بڑھانے والا؟ آپ اس کو ایسا کر دو میں کھا بھی لوں میری شوگر نہ بڑھے. یہ دعا کی، پھر خوب آم کھائے. اب حیران ہو جائیں گے، شوگر چیک کی 2 گھنٹے کے بعد بالکل نارمل تھی. ڈاکٹر کہا نہیں آم نہیں کھایا، ہو ہی نہیں سکتا آم کھائے شوگر اتنی ہو جائے. نے فرمایا بھائی جس نے شوگر پیدا کرنی تھی ہم ان سے رابطہ کیا. حضرت کے ایک دوست تھے مجذوب، کچھ مجذوب بھی تھے حکیم، اور لیکن ٹیکا بھی لگاتے تھے، مریض کو ٹیکا بھی لگاتے اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتا. اچھا ایک ہی ٹیکا سب کو لگاتے رہتے تھے، ادھر سے نکالا وہاں لگا دیا، اور کپڑے کے اوپر سے لگاتے تھے، جسے ننگا کر دیتے. یہ کپڑے کے اوپر سے لگا دیا، ادھر سے دوسرے کو لگا دیا، تیسرے کو لگا دیا. ایک ٹیکا بھر لیتے تھے، اس میں 10 مریضوں کی دوائی ہوتی. ہمارے حضرت وہاں گئے، حضرت ایک دفعہ نے کہا کہ اوے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟
ایک کا جراثیم اور ادھر کی تو بڑا خطرناک کام کر رہا ہے. کہا نہیں، جراثیم کے خالق سے رابطہ کیا ہوا ہے، کوئی نقصان آج تک ہوا ہی نہیں، سب صحت مند ہو جاتا ہے. یہ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا. میرے سامنے میرے مجھ سے فون آیا ساؤتھ افریقہ سے. حضرت کے خلیفہ تو ان کو جگر کی تکلیف تھی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا بھائی کوئی علاج نہیں. اس زمانے میں جگر کی پیوند کاری ابھی نہیں چلی تھی. انہیں روتے کا حضرت ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا فون پر بات. مرشد میں بھی تھا وہاں. حضرت فرمایا مولا نے تو جواب نہیں دیا نا، ڈاکٹر نے دیا. ڈاکٹر خالق نے جواب دیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ مولا نے تو جواب نہیں دیا، لہذا مولا اپنا کرم کرے گا، چلو دعا کرتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یار یہ تو ڈاکٹر جب بھی کون کا جاتا ہے یار وہ کب فوت ہو گئے. کیوں فوت ہو گئے بھائی؟ ماشاءاللہ زندہ ہے، 4-5 سال زندہ رہے، بلکہ اتنے صحت مند ہو گئے کہ دوسری شادی کرنے لگے تھے. تو ان کے اہلیہ نے حضرت کو فون کیا کہ جناب آپ نے دعا کی، پہلے تو مر رہے تھے، اب میں نے بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا جو زندگی ملی اس کو مولا پر خرچ کرو، شادیوں میں خرچ نہیں کرو. توحید خالص، ہجرت، بری صحبتیں چھوڑ دو، نیکوں کے پاس رہو، اچھے لوگوں کے پاس رہو. قربانی دینا سیکھو، نفس کی قربانی دو، خواہشات کی قربانی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد وفضل بنا كما انت لفنك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرما. یا اللہ ہم وقت آپ کی طرح ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما، فرار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غیر کو چھوڑ کر آپ کا بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نفس کی، مال کی، جان کی قربانی تیرے لیے دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر لمحہ پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، یا اللہ اپنی خواہشات آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کو ولایت اور دوستی نصیب فرما. ہم سب کو اپنے ولی اور دوستوں میں شامل فرما. یا اللہ ان مجلسوں کو قبول فرما، ان مجلسوں کو قبول فرما. آنے والوں کو اللہ والا فرما، کسی کو محروم نہ فرما. میرے دوست احباب پورے عالم میں جہاں ہیں سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما. رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما، رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، میری آنکھ کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما. اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما. اس ادارے کو، اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما. یا اللہ رزق روٹی میں برکت پیدا فرما. جن نے دعاؤں کے لکھا ان سب کی حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.